أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ بے شک یہ تمہارا دین، یہ اسلام ہے، بے شک یہ اسلام تمہارا دین ہے۔ ان ہذہ امتکم امتن واحدتن، یہ ایک ہی دین ہے، بے شک یہ اسلام تمہارا دین ہے اور یہ ایک ہی دین ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِي، اور میں تمہارا رب ہوں تو تم میری عبادت کرو۔ تو یہ بات ہم نے اور آپ نے سمجھی کہ یہ دین جو ہے سارے انبیاء کا ایک ہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو دین چلا، جس کی ابتدا ہوئی، اس کا اکمال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہوا، اور اللہ نے اعلان فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں راضی ہوا تمہارے لیے دین اسلام پر۔ اور پھر وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ ہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تمہارا نام مسلمان رکھا، یعنی کہ جس نے اس مذہب کو قبول کیا، جس نے اس دین کو قبول کیا، وہ مسلمان کہلایا۔ یہ بات، اور جنہوں نے بھی اس سے جدائی اختیار کی، وہ سارے کے سارے کافر و بد مذہب کہلائے۔ اس کے بعد قرآن نے کیا فرمایا؟ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، جیسا انہوں نے چاہا ویسا مانا، جیسا ان کی مرضی میں آیا، جیسا انہیں سمجھ آیا ویسا انہوں نے مانا۔ تو جیسا انہوں نے مانا سارے کے سارے خائب و خاسر اور نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ وہ تو نہ ہوئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دین پسند کرتا ہے اس دین کو ماننے والے نہ ہوئے۔ نہیں، قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے نفسوں کو خدا بنا کر کے رکھا ہے۔ یعنی خدا بنا کر کے رکھا ہے کا کیا مطلب؟ وہ کسی مذہب پر عمل تو کرتے ہیں لیکن اپنی مرضی کا کرتے ہیں، مرضی ہو تو کرتے ہیں، مرضی نہ ہو تو نہیں کرتے۔ وہ شراب بھی پی لیتے ہیں اپنی مرضی کے اعتبار سے کہ ہمیں آج تھوڑا سا لطف اور مزہ لینا تھا، ہم نے پی لی۔ آج ہم نے تھوڑا سا انجوائمنٹ کرنا تھا تو ہم نے جوا کھیل لیا۔ ہم بڑے تھکے ہوئے تھے، سٹریس بہت تھا، تو ہم تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے بار میں چلے گئے۔ تو یہ ان کی اپنی مرضی کا دین ہے، اور انہوں نے اپنی مرضی کے دین کو خدا بنا لیا ہے، اور بلکہ خود بھی خدا بن بیٹھے ہیں، جیسا چاہے ایسا کرتے ہیں۔ کہ یہ سارے کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنے اپنے دین ٹکڑے کر دیے، اب یہ سارے کے سارے خسارے اور نقصان میں کل الینا راجعون۔ لیکن ایک مسئلہ کلیئر ہے کہ جنہوں نے مانا وہ بھی، جنہوں نے نہیں مانا وہ بھی، جو اسلام لے کر آیا وہ بھی اور جو اسلام کے بغیر آیا وہ بھی، ان ساروں کو ہمارے یہاں پلٹ کر کے آنا ہے، اور جب پلٹ کر کے آئیں گے تو سب کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن مقدس فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ تو جو نیک عمل کرے، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، تو جو نیک عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ اس کو مانتا ہو جو جس پر انبیاء کرام تھے۔ سبحان اللہ، حضرت آدم سے جو دین چلا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جس کا اکمال و اتمام ہوا اور یہ کامل ہوا، اس دین کو مانتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا اور نیک عمل کیا۔ نیک عمل کیا کیسے؟ کس عالم میں؟ کہ دین اسلام کو مانتے ہوئے اس نے عمل کیا۔ فلا کفران لسعیہ، تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ، اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، بے قدری نہیں کی جائے گی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ آج ہمارے یہاں اگر کوئی ہماری فرما برداری کرے تو کیا ہم اس کی اجرت روک لیتے ہیں؟ کوئی ہم سے وفاداری کرے تو کیا ہم اس کو اس کا جو بدلہ دینا ہے کیا روک لیتے ہیں؟ بالکل نہیں روکتے۔ میں نے کہا جب ایک عام انسان جس کے پاس کچھ نہیں، کسی چیز کا مالک نہیں، وہ وفاداری پر
مخلص رہتا ہے، تو جو اللہ ہے، رب کائنات ہے، جب وہ بندہ اس کی فرما برداری، اس کے احکام پر چلے تو اللہ تعالیٰ کتنا بدلہ عطا فرمائے گا۔ فلا کفران لسعیہ، تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اسے لکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو نیک عمل رائے کے دانے کے برابر بھی لائے گا ہم عطا کر دیں گے، اور رائے کے دانے کے برابر اگر برائی کر کے آئے گا اس کا بھی بدلہ دے دیا جائے گا۔ تو جو نیک عمل کریں گے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے، وہی بات، یہ عقائد دین میں کوئی اختلاف نہیں، یہ دین میں اختلاف نہیں تو جنہوں نے یہ دین مان کر نیک عمل کیے، جنہوں نے یہ دین مانا اور نیک عمل کیے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان کے اس عمل کی ناقدری نہیں ہوگی، بے قدری نہیں ہوگی۔ آپ بھی نہیں کہتے ہیں، وہ لوگ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں نماز میں، وہ بھی، یہ لوگ بھی تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی محفلیں سجاتے ہیں، یہ نیک عمل نہیں ہے؟ یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ نیک عمل نہیں ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ ان کے دل میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ نہیں ہمیں کہتے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ نہیں قرآن پڑھتے، وہ بھی نعت شریف وغیرہ منقبت وغیرہ پڑھتے ہیں۔ ہم نے کیا کہا؟ جو اس عقیدے کے ساتھ، اس دین کے ساتھ جو نیک عمل کرے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کے عمل کی بے قدری نہیں کرتے۔ تو جب اس کے پاس یہ دین ہی نہیں، یہ اصل دین ہی نہیں، اب اگرچہ وہ زندگی بھر مسجد میں گزار دے کہ پھر اس کے عمل کا کوئی قدر، اس کے عمل کی کوئی قدر نہیں۔ اللہ نے ان ساروں کی جو کوششیں تھی یہ ساری کی ساری تو ختم کر دی۔ کیوں ختم کی گئی؟ کہ ہم نے جو دین یہ اسلام دیا تھا ان کی کوششیں اس کے مطابق نہ تھی، یہ عقائد مان کے کوشش کرنی تھی، انہوں نے اپنی مرضی مان کر کوششیں کی ہے۔ تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اگرچہ یہ تراویحاں پڑھے، اگرچہ یہ روزے رکھے زندگی پر، اگرچہ یہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے، ان کے عمل کی کوئی قدر نہیں ہے۔ بات سمجھا؟ ہم نہیں کہتے، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہمارا دیا ہوا دین جیسا ہم نے دیا ٹھیک ویسا مانو، اور مان کر عمل کرو تو قبول۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ سبحان اللہ۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے مطابق کوشش کرتا ہے جیسی کوشش کرنی چاہیے۔ بات اس پر ختم ہو جاتی کہ آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، ڈبل ایک ہی جیسا مفہوم بار بار قرآن بیان فرماتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور وہ کوشش کرے کیسی؟ جو کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش کرے۔ اچھا، یہ کیسی کوشش اللہ قبول فرماتا ہے؟ کہ وہ جو دین اسلام والی کوشش ہے نا وہ قبول فرماتا ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اب پھر یہاں کا وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اللہ ان کی کوشش کو قبول فرمائے گا، ان کی کوشش، اور یہ کوشش ہوگی جس پر کامیابی کا زمرہ رکھا جائے گا، کامیابی کا تاج ان کی کوششوں کے اوپر سجایا جائے گا۔ اب اصل بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصل ہے ایمان، اصل ہے عشق مصطفیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت، یہ ہے، یہ کسوٹی ہے ایمان کی۔ بندہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے تو مومن نہیں ہوتا، نہیں، ہم نے آپ کو بار بار سمجھایا، ایک بندہ زندگی بھر لا الہ الا اللہ کہتا رہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کب وہ ہوگا مومن؟ کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسالت و نبوت کا اقرار کرے کہ محبوب آپ کی رسالت کو مانتا ہوں، آپ کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں، آپ کا نبی ہونا یہ اقرار کرتا ہوں، اور آپ کے نبی ہونے کے بعد جس رب کا پتہ آپ نے دیا، یہ ہے کمال لطف والی بات۔ یہ ہے رب کو ہم جانتے تھے یا جانتے ہیں؟ ہم کو تو پتہ تک نہیں، ہمیں تو پتہ تک نہیں، تو پھر رب کی پہچان کس نے کرائی؟ نبی نے کرائی۔ تو نبی کی نبوت و رسالت کا اقرار پہلے، اور اس اقرار کے بعد جس رب کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں اس رب کو آپ کے کہنے سے ہم مان رہے ہیں، یہ ہے اصل ایمان۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس ایمان کے ساتھ جس نے بھی نیک عمل کی، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان کے سارے عمل بے قدرے نہیں، اور اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور یہ سارا ہم تو لکھ رہے ہیں،
ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندے کے زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا، جیسے ہی نکلتا ہے ہم نے 2 لکھنے والے رکھے ہیں، وہ سارا لکھ لیتے ہیں۔ اچھا یہ کیا ہوگا؟ کہ اس کے مطابق سزا اور جزا کا اعلان ہوگا، نیکیاں اور بدی جو کچھ ہم نے کی ہے اس کا ایک فیصلہ اور اس کا ایک چارٹ تیار کیا جائے گا، اور چارٹ تیار ہونے کے بعد بندہ جس کھاتے میں جاتا ہے اس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ آگے قرآن ارشاد فرماتا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، قوم لوط ہلاک ہو گئی، قوم عاد ہلاک ہو گئی، قوم سمود ہلاک ہو گئی، قوم صالح ہلاک ہو گئی، قوم نوح ہلاک ہو گئی، جن جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اللہ کیا فرماتا ہے اہلکناہا، ہم نے جنہیں ہلاک کیا، انہم لا یرجعون، اس پر حرام ہے کہ لوٹ کر نہ پائیں گے وہ یہاں، ان پر حرام کر دیا ہے۔ کس چیز کو حرام کر دیا؟ اب وہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ سکتے، اب وہ یوں کہیں کہ ہم دوبارہ جا کر ایمان لے آئیں اور کچھ سدھر جائیں، ہم پہ تو عذاب کا کوڑا پڑا ہے، اب ہمیں تھوڑی سی عقل ہماری ٹھکانے آئی، سمجھ آیا، پروردگار عالم کوئی اور زندگی پھر دے دے تو ہم جائیں اور دنیا میں جا کر ایمان لے آئیں، تا انہیں لوٹایا ہرگز نہیں جائے گا۔ آگے قرآن فرماتا ہے حتیٰ، یہاں تک کہ اذا فتحت یأجوج ومأجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، حتیٰ اذا فتحت، وہ جو مسلسل جو تفسیر سنتے آئے انہیں پتہ ہے، حضرت ذوالقرنین جب نکلے تھے تو یاجوج اور ماجوج کی قوم کو پایا، وہ جب اس قوم کے پاس پہنچے جو کچھ سمجھتی نہ تھی، جن کی بولیاں بھی نہ سمجھ آتی تھی، وہ ہے یاجوج و ماجوج کی قوم، اور یاجوج و ماجوج کی قوم بڑی فساد مچاتی، اس قوم نے آ کر حضرت ذوالقرنین کو کہا کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے، دیوار بنا دیں گے تو کیا ہوگا، وہ آئیں گے اور فساد مچانا ختم ہو جائے گا، تو سد سکندری، حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار، سکندر کی بنائی ہوئی دیوار، اب وہ دیوار کھل جائے گی، میں نے کہا تھا اس دن کہ یہ دیوار بن گئی ہے، کھلے گی کب؟ حتیٰ اذا فتحت یاجوج وماجوج، یہاں تک کہ یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کی نشانیوں میں 5ویں نشانیاں یاجوج و ماجوج کا نکلنا، 5ویں بڑی 10 نشانیاں، بڑی 10 نشانیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی کا تو ظہور ہو چکا، نظر آتی ہیں، قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ہیں اس میں 5ویں نمبر کی نشانی ہے یاجوج و ماجوج کا نکلنا، تو یاجوج و ماجوج کا نکلنا۔ اچھا یہ یہاں تک وہ قوم جن کو ہلاک کیا گیا یہ کوئی پلٹ کر نہیں آئے گی، یہ سارے کے سارے ختم ہو چکے، یہاں تک کہ فتحت یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے اترتے ہوئے آئیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا، ہر بلندی سے تیزی سے نیچے اترتے ہوئے آئیں گے۔ بندہ اوپر کی جگہ ہو، پہاڑی کے اوپر ہو، پھر نیچے کتنی تیزی سے آتا ہے، 4 گنا رفتار سے وہ آتا ہے، اور جب اس رفتار سے آتا ہو تو پھر اس کا مقابلہ نہیں ہوتا ہے نا، 20 کلو ہی کا آدمی، 20 بالکل لاغر آدمی اگر اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو تیزی کے ساتھ، تو نیچے اگر 100 کلو کا آدمی بھی کھڑا ہو نا تو وہ جھٹکے سے گر جاتا، کیونکہ اس کی تیزی کو برداشت نہیں کر سکتا بندہ اوپر سے آنے کو، ہے نا، اوپر سے اگر صرف اتنا ہی پتھر آ رہا ہو، کتنا 5 کلو کا پتھر آ رہا ہو، نیچے 100 کلو کا آدمی کھڑا ہو اور وہ پتھر اس پر گرے تو وہ تو 5 ہی کلو کا تھا، پتھر ٹوٹ جانا چاہیے تھا، یہ تو 100 کلو کا تھا، لیکن یہ نہیں ہوتا، کیوں کہ یہ اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں، کہ ان کا حملہ بڑا خطرناک ہوگا، ان کا حملہ بڑا شدت والا ہوگا، کیسے کتنا خطرناک ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا، قیامت کی پہلی جو نشانیاں ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا، حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، امام مہدی نکل چکے ہوں گے، جب یاجوج اور ماجوج کی دیوار ٹوٹے گی اور یاجوج و ماجوج باہر نکلیں گے، اس سے پہلے حضرت امام مہدی مدینہ اور مکہ کے اندر ہوں گے، تو جتنے ایمان والے ہوں گے وہ سارے مکہ اور مدینہ کے اندر ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ایمان والے بچیں گے وہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے، حضرت عیسیٰ کا ظہور ہو چکا ہوگا، حضرت عیسیٰ اور یہاں حضرت امام مہدی مکہ اور مدینہ میں، حضرت عیسیٰ سارے مسلمانوں کے گروپ کو لے کر، جتنے گروپ مسلمان ہوں گے ان ساروں کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق پہاڑ کی کسی غار کے اندر داخل ہو جائیں گے، پہاڑ کے کسی غار کے اندر داخل ہو جائیں گے، یہاں
فرشتوں کا پہرا ہوگا مکہ اور مدینہ کی بارڈر کے اوپر. یاجوج اور ماجوج اس میں داخل ہو سکیں گے نہیں. تو اب یہ پوری دنیا کے اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے. کیسے آئیں گے؟ کوئی درخت نہیں بچے گا جس کو وہ نہ کھا جائیں. سامنے جانور، کوئی بھی جانور ہوگا، کیسا بھی جانور ہو، سارے جانور کھا جائیں گے. کوئی انسان زندہ کھڑا ملے گا، سارے انسانوں کو بھی کھا جائیں گے. ساری ندیاں پینا شروع کریں گے تو ساری ندیاں، سمندر، تالاب، ہر چیز سب کچھ پی جائیں گے. کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے، کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے. اتنا سخت حملہ ہوگا یاجوج اور ماجوج. اور بالکل قریب ہے. ہماری نسل یا ہماری آنے والی نسل یہ چیز دیکھ لے گی. بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہوا نہیں کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور ہو جائے گا. جب شام تباہ ہو جائے گا، جب شام تباہ ہوگا تو پوری دنیا پر تباہی آ جائے گی. اور آج بالکل قیامت کی نشانیوں کا ظہور ہو رہا ہے کہ اسرائیل کس قدر فلسطین کے اوپر حملے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ بات تھوڑی لمبی ہوگی کیونکہ سمجھا نہیں ہے آپ کو. یہ چیز قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یہ. تو کیا کریں کہ بچیں اس سے. دیکھیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے کون ہیں، سچوں کے ساتھ ہونے کی کوشش کریں تاکہ ہم اور آپ بچ جائیں. یہ چیز ہوگی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس غار میں ہوں گے. حضرت امام مہدی مکہ اور مدینہ منورہ میں ہوں گے. یہاں پر جتنے ایمان والے بچے ہیں وہ، اور وہاں جتنے ایمان والے بچے ہیں وہ. 40 دن یاجوج اور ماجوج کا قافلہ زمین پر رہے گا. 40 دن. اس 40 دن کے اندر زمین پر کوئی چیز نہیں بچے گی سوائے مٹی کے، اور کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے مٹی کے، اور کوئی چیز، ساری چیز تباہ اور برباد. کوئی نہیں بچے، کوئی بھی نہیں بچے گا. پتھر تک کو سب کو ساتھ میں باندھ کے گھسیٹ کے لے جائیں گے. کوئی چیز نہیں بچے گی. آج دنیا میں وہ لیزر بھی آ گئی ہے کہ جو پتھر کو غائب کر دیتی. ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ پتھریں بھی غائب ہو جاتے ہیں، ہے نا. اور مکانات بھی ایسے بنتے ہیں کہ یہاں سے آپ دوسری جگہ لے کر کے جا سکتے ہیں. اب تو مکانات بھی وہ بننے لگے. تو آپ اگر یوں کہیں کہ کوئی چیز، ارے میرا گھر ہے، کوئی گھسیٹ کے لے کے تھوڑی چلا جائے گا. میں نے کہا ہاں، دنیا اتنی ترقی کر چکی کہ گھر بھی اب منتقل ہونے لگے. اگر ہم یوں کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، کہ یہ ممکن نہیں، یہ ہو چکا اور ہو رہا ہے، تو اب آنے والے دور میں کتنا خطرناک ہوگا. اس لیے اپنی نسلوں کو تیار کرو، ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے. اس لیے تیار کرو کہیں یہ بہک نہ جائیں. دجال کا نکلنا یہ بھی اس سے پہلے ہوگا. دجال کا نکلنا 40 دن کے اندر ساری زمین بالکل نیست و نابود ہو جائے، کوئی نہیں بچے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد دعا فرمائیں گے، اللہ تو انہیں ہلاک کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے گا. ان کے ناکوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے. ان کے ناکوں میں کیڑے پیدا ہوں گے، اس سے وہ مریں گے. اب جب مریں گے پوری زمین کے اوپر ان کی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی. کہیں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. پوری زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوگی. پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اس عذاب سے ہمیں بچا اور ہمیں نجات دے. اللہ تعالیٰ شتر مرغ، شاہ مرغ جس کو ہم کہتے ہیں، نہیں بڑی لمبی لمبی چھلانگیں لگاتا ہے، شتر مرغ نام کا پرندہ بھیجے گا. وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر ایسے جگہ پھینک کے آئے گا جو جگہ کسی کو نہیں معلوم، وہ اللہ جانتا ہے. وہ اللہ کا حکم ہوگا، وہ پرندے آئیں گے اور اس کے بعد ان کی لاشوں کو پھینک دیں گے. پھر اس کے بعد پھر دعا کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا، کیونکہ ان کی لاشیں سڑی ہوگی تو بدبو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہوگی. ایک ہوا بھیجے گا جس سے یہ ساری بدبو ختم ہو جائے گی اور ساری ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہوگی. سبحان اللہ. اب حکم ہوگا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مومنین کو لے کر غار سے نکلیں گے، اور غار سے نکلنے کے بعد اب حضرت عیسیٰ کا نکاح ہوگا. آپ شادی کریں گے اور آپ سے بچے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جس طرح دنیا بنی تھی دوبارہ پھر دنیا آباد ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی اور اس کے بعد پھر ایک دنیا کا وقت گزرنا، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جانا. اس دنیا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رخصت ہو جائیں گے. رخصت ہونے کے بعد اب یہاں دھیرے دھیرے گمراہی بڑھے گی. ہر طرف لوگ کافر، مشرک اور گمراہ ہوتے جائیں گے یہاں تک کہ دین سمٹ کر مکہ اور مدینہ میں رہ جائے. مکہ اور مدینہ سے چلا تھا نا پوری دنیا میں دین، ایسے ہی دین سمٹ کر کے پھر مکہ اور مدینہ میں رہ جائے. اور پھر ایک ہوا آئے گی جس میں لوگ حرم کے اندر طواف کر رہے ہوں گے. جتنے مومنین بچے ہوں گے وہ حرم کے اندر طواف کر رہے ہوں گے. ایک ہوا خوشبودار چلے گی، جتنے مومن ہوں گے سارے مومن اس دن انتقال کر جائیں گے، اور اس دنیا میں صرف اور صرف کفر بچے گا اور کچھ نہیں. حضور کی آمد سے پہلے کا جو کفرستان تھا
ٹھیک دوبارہ وہی نقشہ بن جائے گا اور اچانک قیامت آ جائے گی۔ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، یہ قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک انسان کپڑا کٹوا رہا ہوگا، کینچی سے کپڑا کٹ رہا ہوگا اور اچانک قیامت آ جائے گی۔ ایک لقمہ اٹھایا ہوگا اور وہ منہ میں داخل ہوگا، اس سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ یہ میں نے پورا نقشہ آج سے لے کر قیامت تک کا قرآن مقدس کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر دیا، پڑھ دیا اس کو۔ اب یہ ہمارے اور آپ پر، آپ جتنے بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت کرے، کیونکہ اب جو دور آنے والا ہے وہ بڑا سنگین اور خطرناک دور آنے والا ہے۔ جنہوں نے زندگیاں گزار گئی ان کی خیر منائے، جن کی زندگیاں گزر گئی، اب جن کو جینی ہے بڑی سنگین ہے ان کے لیے زندگی، یہ دنیا ان کے لیے بڑی مشکل ہے، یہ جینا ہر دن گزرنے والا بڑا مشکل ہے کہ وہ ایمان پر قائم رہ سکے۔ اس لیے اپنے ایمان کے بارے میں بھی رب سے دعا کریں، اپنے نسلوں کے اندر بھی یہ بات پیدا کریں، کچھ بھی ہو دین پر قائم رہنا ہے۔ آج ایک شعبدہ بازی دکھاتا ہے انسان، ایک باپو اگر یوں کر کے کاجو بادام لے آتا ہے تو ایک دنیا اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے نا کہ نہیں ہے ایسا؟ میں نے کہا ایک خالی یوں کر کے کاجو بادام لیا ہے، وہ جو دجال جب آئے گا نا، ایک طرف جنت اپنے ہاتھ میں ایک طرف جہنم لے کر کے آئے گا، اتنا پاورفل ہوگا، اتنا پاورفل ہوگا۔ وہ خالی یوں کہے گا اے بارش، اے بادل، پانی برسا دے، فوراً برس جائے۔ میں نے کہا جو بندہ ایک کاجو بادام جیب سے نکالنے پر گمراہ ہو جائے تو پھر دجال جب یوں کہے گا مانگ دعا، تو دعا مانگ خالی برسات ہو جائے، اشارہ کرے گا اور بادل پانی برسا دے گا، کون بچے گا اس کی گمراہی سے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اتنا سنگین دور آنے والا، اس لیے اپنے ایمان کی بھی حفاظت اور اپنے نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت کریں۔ جنہوں نے ایمان کی حفاظت کے ساتھ عمل صالح کیے ہیں ان سب کی کوششوں کو کامیاب کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان میں ہمارا شمار فرمائے۔ میرے کہنے آپ کے سننے میں آمدن سہون کوئی خطا ہوئی اور اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے، علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔